مولانا مفتی اختر وحیدی صاحب جو صدر محترم اس پروگرام کے ہیں وہ 2 منٹ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، علماء کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اکابرین علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ میں بس یہی عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ عمل کے ارادے سے بیٹھیں اور عمل کرنے کے ارادے سے سنیں، اور علماء سے جڑے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس شریعت پر ہم لوگ چل رہے ہیں، جو مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں کتاب سے زیادہ اہمیت کتاب سمجھانے والے کی ہے۔ خالی کتابوں سے اگر کچھ ہوتا تو سب کے چھتوں پر ایک ایک قرآن اتر جاتا، صبر بھی جانتے تھے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے نہ پڑتے۔ تو کتاب کو سمجھانے کے لیے جو کتاب سمجھانے والا اللہ نے اتارا، اس کو کتاب سے بھی زیادہ اہمیت دی۔ اس لیے اگر ہم علماء سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارے اکابرین میں ہمارے سر کا تاج حضرت مولانا مفتی اسرار اللہ صاحب ہم سب کے استاد ہیں، تو وہ ایک یہ ہو گیا ہوگا ذہن میں لوگوں کے آیا ہوگا کہ اختر وحیدی بیمار ہیں، تو بیمار آدمی ہے تقریر تو کرے گا نہیں، تو جو تقریر نہیں کرتا ہے اس کا نام صدارت میں ڈال دو۔ تو یہ کچھ نہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سب صدر اور سرپرست تو ہم لوگوں کے سب کچھ حضرت ہیں۔ یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ حضور موجود ہیں، ہم اس جلسے کے صدر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم چپلوں کے برابر بھی نہیں۔ تو ہم لوگ توجہ سے بات سنیں، اور صرف آج ہی نہیں، جب تک زندہ رہیں اپنے اکابر علماء سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس کا جو علماء سے جڑا رہتا ہے۔ یہ کئی حدیثوں کا مفہوم ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کے پورے 100% چانسز ہوتے ہیں جو علماء سے جڑا رہتا ہے۔ اور اگر ہم علماء سے اپنا تعلق قطع کر لیں تو صرف کتابیں پڑھ کے ہم ہوں یا اور یہ دیگر ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم علماء سے، اکابرین سے، اساتذہ سے اپنا رابطہ توڑ لیں تو جس مذہب میں ہم لوگ ہیں، مذہب اسلام، اس میں کتاب سے 100 گنا زیادہ کتاب سمجھانے والے کی اہمیت ہے۔ اگر کتاب سمجھانے والا نہیں تو پھر کتاب سے ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا خالی کتاب سے۔ کتاب سمجھانے 23 سال کے عرصے میں کتاب نازل ہوئی، اور کتاب سمجھانے والے نے قدم قدم پر کتاب کو سمجھانے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، ایک پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ قیامت تک اگر ان کو بیان کیا جائے تو ہم جیسے لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دونوں ضروری ہیں۔ ہم اپنے اکابرین سے جب تک وابستہ، اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے آقا کا فرمان بھی بھائی کہ نبی کوئی نہیں آئے گا جو علماء ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء سمجھو جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ اب وہی کام جو نبیوں کے ذریعے لے رہا تھا، تو امت تو قیامت تک باقی رہے گی، تو وہ کام اللہ علماء سے لے رہا ہے۔ تو ان علماء کے دل و دماغ میں اور ان کی زبان پر اللہ وہ ڈالتا ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت، قبر و حشر سب سنورنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے ہم جڑے رہیں، ان کی قدر کریں، عزت و احترام کریں۔ کئی بار بہت ساری نیکیوں کے بجائے اگر اکابرین کی، شریعت کے حاملین کی، اگر قرآن اور حدیث کو سمجھانے والے علماء کرام کی اگر عزت کر لی جائے، ان کا ادب اور احترام کر لیا جائے، تو
کروڑوں اربوں نیکیاں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور اس ایک نیکی کی بدولت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر بھی کر دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا بھی دے دیتا ہے اور جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور کئی بار کروڑوں نیکیاں کر کے رکھی ہوں، لیکن اگر وارثین انبیاء کی گستاخی ہو جائے ہم سے یا ان کے ادب و احترام میں کوئی چوک ہو جائے تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں سلب کر لیتا ہے، اور کئی بار خاتمے کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں ایمان پر ہونے کے بجائے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں اپنے کہ اپنے علماء سے اپنا رابطہ بنائے رکھیں، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب تک گفتگو ہو تمام سارے حضرت تو گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے حضرت مولانا شریف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ عمدہ کلام سنائیں گے، عمدہ گفتگو کریں گے، اور صبح تک بھی اگر جلسہ چلتا رہے تو یہ بھائی ہمارا، اب تو ہم مریض ہو گئے، بہت دنوں سے ایک ساتھ نہیں رہے، تو آپ لوگوں کو نیند تو آنے نہیں دے گا، یہ طے بات۔ مولانا وارث صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے حضرت قاری جاوید فرقانی صاحب، قاری محفوظ صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب، تمام حضرات، تو آپ لوگ خوب دل جمعی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں اور عمل کرنے کے ارادے سے سنیں، دعا کریں، اور میرے لیے خاص طور سے دعا کریں اللہ مجھے صحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔